مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, بڑا حیران ہوں گے. ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی, تو ان کا نام تھا صادق. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو بندے نے جناب پڑھ لیا. تو جو اس وقت یہ بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, ان کے پاس گئے کہ وہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, ہنس پڑے. نے کہا اللہ کے بندے, وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا اس بندے کا علم کتنا ہے, یہ اصل میں تکلیف ہوئی ہے کلام کے اندر, اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق کو مبتدا خبر بنائی اور خبر کو مبتدا بنایا. حاسس کے واقعہ سنا رہا ہے. یہ جی پیر صاحب تھے, ان کا نام تھا صادق, تو انہوں نے اپنے ایک مریض سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. نعوذ باللہ. اے نواں بھی مارکیٹ آ گیا جی. ہاں اوے اینو ہلکا نہ جاڑو جڑا پونکدا جے نبی اتے پونکدا جے. اے سارے پاگل نبی اتے کیوں پونک کے گئے نے؟ کل تک تو تم ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, اور بڑے فخریہ یہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں, یہ وحدت الوجود کی کیٹیگری میں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے, نبی کے بارے میں کرتے ہیں تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے. تو میں نے تو ساری گستاخیاں نبی کی شان میں نکالنی ہیں تمہارے بابوں کی. اب تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں نا, یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئی, یہ تو ملفوظات ہیں ان کے, لوگوں نے بعد میں جمع کر دیے. پھر اس میں الحاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں, تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے. ہاں بکواس ہی ہے نا, بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں, کفر بکا ہے آپ نے یہ. اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے. ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, ایک سوئے ہوا جب تک جاگ نہ پڑے, اور ایک معتوف یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے. تو جسے عام بیماری لگ جائے عقل کی, تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے, اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی جذبہ عشق الہی میں اس کی لوہے دماغ چٹک گئی ہو, اس سے اگر اس قسم کا کوئی غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے, تو اس کی تعویل کریں گے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اللہ ہو, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے, میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے, اور اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں نے بکا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے. یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے نا تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے, ہم نہیں مان سکتے آپ نے کہا ہے. اگر پھر بھی وہ کہتے نا کہ ہم نے کہا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے. سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں, آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں. تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے, ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے. اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی, جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں, جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھائی, جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. اینج کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نظر ادھر رکھو اپنی کتابوں, لاؤ چوک چ رکھ کے اگ, جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں, اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے. نہیں وہ الحاقی عبارتیں ہیں, وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں. پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ او جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے. ایک کیڑی ایڈی پی ایچ ڈی گل ہے جڑی انہوں نے پبلک کی ہے, تو سارے نو پتا ہے. بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے کہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی علیہ السلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے. یہ جو نے کیا کٹیا ہے. اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں, انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں.
لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لو گے, لیکن فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے, نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, 7 سنابل, اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے تعریف کی, تو اعلیٰ حضرت گیا. اعلیٰ حضرت صاحب تسی گئے, اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی. کہتے ہیں نا غوث وقت ہے, دلوں کے حال جانتے ہیں. وہ سارے غوث فارغ ہو گئے 800 سال, تو کسی کو پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھے ہے تھوڑی کتاب اندر. تو اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے, کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا, تو 7 سنابل کی تعریف کی ہے, اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور 7 سنابل بھی چھاپ رہے ہو. لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. سیدھی سی بات ہے, اعلیٰ حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے. اور تفنن کے لیے میں عرض کروں گا پھر کہ اعلیٰ حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے 100 سال بعد تمہیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا. یہ تو جس نے بتایا نا اسے پھر اب اعلیٰ حضرت مانو, اور ٹائم قیامت تک ہے, مننا کو نہیں تسی, ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے, اسٹیبلش ہے, ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا, اگرچہ ہے کفریہ ہیں, لیکن ان کو صوفیاء کی شطیحات کہا جائے گا. شطحیات کا مطلب ہے بونگیاں. پنجابی میں اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صوفیاء اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے. اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا, اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے, لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے. دیکھ کیسی 2 نمبری. یہ سیم کام پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ہے. ہاں, انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی, اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی, تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے. وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے, ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. اب پتا چلا کہ قادیانیوں کے سہولت کار کون ہے. ہاں, جس طرح وہ انڈین فلموں میں اور ہالی ووڈ کی فلموں میں اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ بیچ میں سے سارا ماسٹر مائنڈ وہی نکلتا ہے بندہ جو کہ اس کے خلاف ساری جنگ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی سارے ماسٹر مائنڈ خود ہیں. آج تک انہوں نے کبھی گستاخانہ عبارتوں کے خلاف کوئی دھرنا دیا, لہذا یہ کوئی بھی ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کر رہے. ختم نبوت کام وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ اور اشر علی رسول اللہ کے خلاف ہوگا. یہ صرف اینٹی قادیانی ہے. ایک چھوٹے سے طبقے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, اور اپنے بلنڈر جو اس سے بڑے ہیں, بڑے آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے, اس لیے کہ بھائی غلام القادیانی نے جو کچھ کیا وہ آج تک گالیاں کھا رہا ہے, اور جن کے بزرگوں نے کلمے پڑھائی ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں, بزرگی ان کی ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس نے تو اپنے آپ کو امتی نبی کہا تھا, انہوں نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو نبی کہا. تو بڑے مجرم تو یہ لوگ تھے, اور الٹا یہ بزرگیاں ویل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں شطحیات, بونگیاں. اب یہ جو ان کی بونگیاں ہیں, ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دلیل دیں گے قرآن و سنت سے. انہیں پتا ہے کہ ان کی تو بات کوئی نہیں مانی جانی, تو قرآن و سنت سے ہم کوئی دلیل پیش کریں, جو میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر ان کے دلائل کا رد کر چکا ہوں. سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام کا قول, جس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے, پاگل شخص. نمبر 2 سویا ہوا شخص. اور نمبر 3 جو نابالغ ہے.
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں ان کے بزرگ کہاں سے آگے؟ وہ کہتے ہیں وہ جو مجنون ہے نا، یعنی پاگل ہے، ہاں وہی پاگل ہے، اے اللہ دے عشق پاگل ہو جاندے نے۔ تو میں پھر وہ خادم رضوی صاحب والی گل کرانگا، اوے اینو ہلکا نہ جاڑو جڑا پونکدا جے نبی اتے پونکدا جے۔ اے سارے پاگل نبی اتے کیوں پونک کے گئے نے؟ کل تک تو تم ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، اور بڑے فخریہ یہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں، یہ وحدت الوجود کی کیٹیگری میں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے، نبی کے بارے میں کرتے ہیں تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو میں نے تو ساری گستاخیاں نبی کی شان میں نکالنی ہیں تمہارے بابوں کی، اب تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ ہاں تو یہ شتیہات میں یہ والی حدیث پیش کرتے تھے، مجذوب، کلندر، مجنون، پاگل، وہ کہتے ہیں جی اس میں آتا ہے سیدھی طرح کو پاگل سن۔ یہ پاگل ذرا اور ہوتا ہے یار، صحابہ میں تو اس طرح کا پاگل کوئی نہیں ہوا، یہ سارے بعد جی پاگل آئے نے، ساڑھے متے ہی لگنے سن پاگل۔ اچھا دوسری وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے، اس شخص کی مانند کہ جو کسی صحرا کے سفر پر ہو اور اس کا سارا سامان سواری پر لدا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے اور اس کی سواری وہاں سے غائب ہو جائے اور اسے اپنی موت سامنے نظر آئے، اتنے میں اچانک اس کی سواری سامان سمیت واپس آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوگی، کیونکہ ریگستان میں تو آپ سواری کے بغیر، سامان کے بغیر سفر کر نہیں سکتے، کئی دن تک پانی آتا ہی نہیں ہے، تو خوشی میں اس شخص کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، بجائے یہ کہنے کے کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اس کی زبان لڑکھڑا جائے، تو اس بات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی تھی، کہنا وہ کچھ اور چاہتے تھے، یہ نکل جاتا تھا۔ دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے، وہ تو پڑھواتے تھے، پڑھ بیٹا، اور یہاں پہ کیا جھوٹ بولتے ہیں، اس کے آخری الفاظ سکپ کر دیتے ہیں، اس میں الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے نکلا، اس نے یہ کہا نہیں ہے، کیا وہ وہی رہا تھا، تو سلپ آف ٹنگ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ دلیل پکڑیں گے، اور پھر وہ تو ایک مثال تھی، تمہارے بزرگ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، چلیں جب بعد میں ہوش آتی ہے پھر تو انہیں پتا چل جاتا ہے نا، بعد میں توبہ کر لیں، بعد میں بھی توبہ کو نہیں کرتے۔ اور تیسری دلیل اس ویڈیو میں انہوں نے پیش کی، انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو درخت کی طرف سے آواز آئی تھی، وہ درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن گیا تھا، تو اس طرح ہمارے بزرگوں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے، اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے، رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی یا کوہ طور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی، اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے؟ آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے منہ سے بول رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے منہ سے بول رہا ہے، کفری عقیدہ ہے یہ۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی ہوتا ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے لیے بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، وحی ہوتی تھی۔ کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں جا کے؟ اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اچھا بس اتنی حدیث ہے، یہ پوری حدیث، یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشف المحجوب میں بھی علی حجویری صاحب نے بھی۔ اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں، میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں، توحید سے متعلق 10 دھوکے۔
جو ان کے بزرگ دیتے تھے، ان میں نے اسے بھی ڈسکس کیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو کیا مطلب بھائی، کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، خود فزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مظہر بن جاتے ہیں، بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلاں جگہ۔ بھائی اس حدیث کے اینڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ہاں، اگر وہ بن چکا ہے تو خود کیوں نہیں دشمن کی ایسے گیچی مروڑ دیتا؟ دعا کیوں مانگتا ہے؟ وہ تو مظہر بن چکا ہے نا۔ اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کمیٹڈ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے اوپر استقامت دے دیتا ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا، اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں، پاؤں، ہاتھ، کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں۔ یہ میں اسے انعام دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہے پھر انعام کیا ہوا؟ انعام یہ ہے کہ پہلے اس نے کوشش کی، استقامت ہی تو انعام ہے۔ پوری زندگی نیک اعمال کرنے والے لوگ بھی اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا غرق کروا بیٹھتے ہیں۔ استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے لیے ہم مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ نہیں، یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے نا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی تم فرماؤ اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اچھا دیکھیں، ساری عزتیں انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر، رسول کے نام کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اگینسٹ عبادت ان بزرگوں کی کروا رہے ہوتے ہیں۔ بڑے پہنچے نے اللہ نو کتنے ذکر بھی نہیں ذکر دے وچ۔ جب ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں ڈالتے ہیں۔ میں اسی پہ پھر عرض کرتا ہوں نا کہ عزتیں اویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چندے بٹورے تم نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی جا کے بغداد شریف، اجمیر شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دیکھ لو اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے، کتنی بڑی بلا اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے۔ ہاں، میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، کہتے ہیں تاریخی اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہے، عربی والا فتنہ۔ واقعی ان کو تو آج تک کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا تھا۔ یہ بیٹھے ہوتے تھے حکومتوں میں، کوئی بات کرتا تھا اس کو خاندان سمیت غائب کروا دیتے تھے۔ یہ تو آج یہ ماڈرن ڈیموکریسی، ماڈرن جو ویلیوز اس وقت اور سوشل میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کی برکات ہے۔ ادروائز یہ لوگ تو ابھی تک تو یہ حکومت کرتے آ رہے تھے، لیکن ہر عروج کو زوال ہے، یہ تو ہونا تھا ایک دن۔ وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس سے مرضی کروا لے، پیچھے تو اللہ ہوتا ہے نا، انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز پیش کر کے دفاع کیا کرتے تھے اپنے بابوں کا۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، یہ انتہائی خطرناک اور شرمناک قسم کی اپروچ مفتی صاحب کی۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا کہ جی یہ ان کی طرف غلط منسوب ہے، وہ ایسا کر نہیں سکتے، اگر ہمارے سامنے کرتے ہم فتویٰ دے دیتے، یہ کتابیں بدل گئی ہیں، اینڈ پہ جا کے نا جنہوں کے اندر پنجابی گھوں کھا لیا، ہاں غلاظت کھا لی، اور ان باتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا، اور لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اس کا بھی دفاع کر دیا۔ اللہ کے بندو، جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بکواسیات ہیں تو دفاع کس بات کا کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ننگا کرنا تھا، اینڈ پہ جا کے دفاع کیا، اور پھر بڑے مزے لے کے نا آسس کے واقعہ سنا رہے ہیں۔ یہ جی پیر صاحب تھے، ان کا نام تھا صادق، تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ اے نواں بھی مارکیٹ آ گیا جی۔ ہاں،
پھر دوسرے کسی بزرگ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. وہ صادق اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے تھے, وہ صادق نبی علیہ السلام کو مراد لے رہے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام بھی تو صادق اور امین ہے. دیکھو کڈی کہانی کراندے جے. پر چشتی دی چے تے عربی چ کوئی نہیں جے ہوندی. ہاں اچھا, یہ تعویل پرانے بزرگ بھی کرتے تھے کہ وہ جب کلمہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں نیت نبی علیہ السلام کی کرتے تھے. ہاں تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا ابوبکر کلمہ پڑھاتے ہیں صدیق رسول اللہ, تو نبی علیہ السلام بھی تو صدیق ہیں, نبی علیہ السلام فاروق بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی بھی ہیں, آپ مرتضیٰ بھی ہیں, حیدر بھی ہیں. تو کیا خلفائے راشدین اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے تو یہ کنایا کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا اور ان کے بزرگوں کا اس دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں یہ کہنے میں حق و جانب ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور.